بات ہے 1960s کی، جب ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی۔ دونوں کنٹریز اپنے الائز کے ساتھ مل کر طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہر کوئی صرف اس ریس میں لگا تھا کہ کیسے بھی کر کے خود کو دنیا کے سامنے زیادہ طاقتور دکھایا جائے۔ اب اس کام کے لیے ضروری تھا کہ ایسی چیزیں انوینٹ کی جائیں، ایسی ٹیکنالوجی اپنائی جائے جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ یو ایس نیوی، جس نے ورلڈ وار 2 میں اپنی پرفارمنس سے پوری دنیا کے اوپر اپنا رعب جمایا ہوا تھا، ان کا یہ رعب سوویت یونین کی چند ڈیولپمنٹس کی وجہ سے اب خطرے میں پڑ چکا تھا۔ سوویتس نے ایسی ایڈوانس لیول کی نیوکلیئر سب مرین بنانا شروع کر دی جن کا چاہتے ہوئے بھی یو ایس نیوی کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ یہ سب مرینز پانی کے اندر قریب 75 کلومیٹرز پر آور کی اسپیڈ سے ٹریول کر سکتی تھیں، جبکہ اس وقت یو ایس نیوی کی شپس اس سے کافی سلو چلتی تھیں۔ نہ صرف ان کی اسپیڈ بلکہ یہ 350 میٹر کی گہرائی میں جا کر خود کو پوری طرح سے یو ایس نیوی کے ریڈارز اور سونار اسکیننگ سسٹم سے چھپانے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی۔ امریکہ کو خطرہ تھا کہ سوویت سب میرینز یو ایس نیوی کی شپس کو آسانی سے فالو کر کے ان پر حملہ کر سکتی ہیں، اور اگر ان کی کامبیٹ شپس کے ریڈار پہ ڈیٹیکٹ بھی ہو گیا تو پھر بھی وہ سوویت سب میرینز کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی، کیونکہ تیز چلنے کی وجہ سے نہ صرف ان کو پکڑنا مشکل تھا بلکہ اس وقت کے ٹورپیڈو میزائلز جو انڈر واٹر گائیڈڈ میزائلز ہوتے ہیں، ان کی اسپیڈ بھی سوویت سب میرین سے کافی کم تھی۔ سوویت یونین کی سب میرینز کا معاملہ یو ایس نیوی کے گلے پڑ گیا تھا۔ ان سے نمٹنے کا ایک ہی سولوشن تھا کہ ایسی شپس بنائی جائیں جو سوویت سب میرین سے بھی زیادہ تیز چل سکیں۔ یو ایس نیوی کے آفیشلز جو چیز ڈھونڈ رہے تھے وہ ایک اٹالین انجینئر 1906 میں پہلے سے بنا چکے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی بوٹ بنائی تھی جو انڈر واٹر ونگز کے استعمال سے کافی تیز چل سکتی تھی۔ یہ انڈر واٹر ونگز بوٹ کے نیچے لگے ہوتے تھے، اور جب بوٹ تھوڑی اسپیڈ پکڑتی تھی تو پانی کا پریشر ان ونگز کو اوپر اٹھا دیتا تھا۔ بوٹ کی باڈی پانی سے باہر ہو جاتی جبکہ صرف ونگز پانی کے کانٹیکٹ میں رہتے۔ ایسا کرنے سے پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والا ڈریگ کم ہو جاتا تھا اور ظاہر ہے بوٹ زیادہ تیز چل سکتی تھی۔ اس ڈیزائن کو ہائیڈرو فوئل کا نام دیا گیا تھا۔ 1906 میں ہائیڈرو فوئل کی انوینشن کے بعد آہستہ آہستہ اس میں ایڈوانسمنٹ بھی آتی گئی۔ 1950s میں یہ ٹیکنالوجی کمرشل یاٹس اور بوٹس میں بھی اپلائی کی جا چکی تھی۔ ہائیڈرو فوئل کا یہ ڈیزائن یو ایس نیوی کو اچھا تو بہت لگا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ بوٹس صرف لیکس میں چل سکتی تھی جہاں پانی پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ اوشن میں جہاں یو ایس نیوی کو ان کی ضرورت تھی وہاں لہریں بہت خطرناک ہو جاتی ہیں، اس لیے وہاں ان کے لیے تیز چلنا ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یو ایس نیوی نے اسی ہائیڈرو فوئل کے ڈیزائن میں کچھ چینجز کرنے کا فیصلہ کیا۔ انڈر واٹر ونگز کو بالکل فلیٹ کر کے پانی کے اندر پوزیشن کیا گیا۔ اس سے پانی کی لہریں بوٹ کی باڈی اور ونگز کے درمیان ہوتی تھیں، جس سے زیادہ لہروں میں بھی بوٹ کافی اسموتھلی اپنی تیز رفتار کو مینٹین رکھ پاتی تھی۔ اس نئے ڈیزائن میں مسئلہ صرف ایک تھا کہ ان ونگز کو کیسے بھی کر کے کنٹینیوسلی ایسے موو کرانا تھا جس سے بوٹ کی پوزیشن ہر وقت سیدھی رہے۔ خوش قسمتی سے یہ ٹیکنالوجی بھی 1960s میں بنا لی گئی۔ یو ایس نیوی کو اب یہ محسوس ہو چکا تھا کہ سوویت سب میرین سے مقابلہ کرنے کے لیے یہی ڈیزائن سب سے بیسٹ رہے گا۔ اس کنڈیشن میں یہ ہائیڈرو فوئل شپس سوویت سب میرینز کا پیچھا بھی کر پائیں گی۔ 1970 میں یو ایس نیوی ہائیڈرو فوئل کے 4 پروٹوٹائپس بنا چکی تھی، جس میں سب سے بڑی 320 ٹن وزنی یو ایس ایس پلین ویو بھی شامل تھی۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ہائی اسپیڈ ہائیڈرو فوئل شپ کہلائی جاتی تھی۔
स्लो स्पीड पे ये वैसे ही चलती थी जैसे दूसरी कॉम्बैट शिप्स चलती हैं, लेकिन जब इसकी स्पीड बढ़ानी हो तो इसके हाइड्रोफॉइल्स को हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से नीचे कर दिया जाता था। ये 14,000 हॉर्स पावर के इंजन्स थे, जो असल में F4 फैंटम फाइटर जेट के इंजन्स थे। प्लेन व्यू इस इंजन और हाइड्रोफॉइल की मदद से 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, यानी सोवियत सबमरीन से भी 16 किलोमीटर पर आवर ज्यादा। इसके अलावा प्लेन व्यू पे एडिशनल जेट इंजन्स लगाने का ऑप्शन भी मौजूद था, जिससे वो हैरत अंगेज तौर पे 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी अचीव कर सकेंगी। इन सब चीजों के अलावा प्लेन व्यू में बहुत एडवांस्ड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया था, जो हाइड्रोफॉइल्स को 10 फुट की वेव्स में भी कंट्रोल कर सकता था। यूएस नेवी ने ठीक ठाक खर्चा करके इन 4 हाइड्रोफॉइल शिप्स को तैयार करवाया, पर इनकी कंस्ट्रक्शन में जरूरत से ज्यादा टाइम लग गया, करीब 14 साल। और जब तक 1974 में इनको तैयार किया गया, तब तक ऐसी दूसरी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी थी जिससे सबमरीन्स को ट्रैक करके हेलीकॉप्टर के जरिए उनको निशाना बनाया जा सकता था। यानी हाइड्रोफॉइल को जिस मकसद के लिए बनाया गया था, वो तो अब दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। लिहाजा अब हाइड्रोफॉइल का काम सिर्फ फास्ट पेट्रोलिंग के सिवा और कुछ नहीं बचा था। इसके अलावा इन हाइड्रोफॉइल के नुकसानात इनके फायदे से भी ज्यादा थे। एक तो ये कि इनकी मजबूती नॉर्मल कॉम्बैट शिप्स के मुकाबले में बहुत कम थी। इन पर ज्यादा वजन भी नहीं लादा जा सकता था, जिसका मतलब ये था कि ये ज्यादा हैवी वेपन्स भी नहीं उठा सकेंगी। ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करने की वजह से ये कन्वेंशनल शिप्स के मुकाबले में कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं थी। कुल मिलाकर बात यह है कि यूएस नेवी का ये एक्सपेरिमेंट जहां किसी हद तक कामयाब हुआ, वहीं कई लोग इसके खिलाफ भी हो चुके थे। दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में हाइड्रोफॉइल एक कंट्रोवर्सी बनकर रह गई थी। कोई भी नहीं चाहता था कि नेवी का ज्यादातर बजट एक ऐसे मकसद में जाया हो जाए जो बहुत कम कॉस्ट में भी पूरा किया जा सकता है। पर क्योंकि कोल्ड वॉर में दुनिया को कुछ न कुछ करके दिखाना था, इसीलिए 6 हाइड्रोफॉइल शिप्स सिर्फ कोस्टल पेट्रोलिंग के लिए तैयार की गई, जिनको पिगासस क्लास हाइड्रोफॉइल का नाम दिया गया। 10 साल तक ये शिप्स सर्विस में रही। उसके बाद 1991 में फाइनली सोवियत यूनियन टूट गई, कोल्ड वॉर का इख्तिताम हो गया और साथ ही 1994 में इन हाइड्रोफॉइल्स को हमेशा हमेशा के लिए डी कमीशन कर दिया गया।